مسلمان جو ہے نا، مسلمان یہ بہادر ہوتا ہے. جو گوشت نہیں کھاتی جو قوم صرف سبزیوں پہ گزارا کرتی ہے وہ ایسی گرجدار نہیں ہوتی. اللہ نے دیکھو، آپ سروے کرو، جن جانوروں کی خوراک گوشت ہے، جن جانوروں کی خوراک گوشت ہے ان میں دہشت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ دہشت ہوتی ہی انہی میں ہے. ان کی آواز میں گرج ہے. شیر کیا کھاتا ہے؟ چنے کی دال کھاتا ہے، مسور کی دال کھاتا ہے، ککڑی کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، گٹکا کیا کھاتا ہے بتاؤ؟ گوشت کھاتا ہے. اس کی آواز میں گرج دیکھی آپ نے؟ ہے بھائی، دھاڑتا ہے تو پورا جنگل ہلتا ہے. اور اسٹائل دیکھو شیر کا، چلنے کا اسٹائل، جھپٹنے کا اسٹائل، دانت کیسے بنائے اللہ نے اس کے. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بقرعید کی آمد ہے. گلیوں میں آپ کو جتنے انسان اتنے ہی جانور نظر آ رہے ہیں. جانوروں کو جتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اتنا آج کل انسانوں کو نہیں لفٹ کرائی جا رہی. کوئی انسان گزرتا ہوا چلا جائے کسی دوسرے محلے کا انسان تو لوگ نہیں پوچھتے کہ یہ کون صاحب ہے، لیکن اگر کسی انسان کے ہاتھ میں گائے ہو پوچھتے ہیں کہ کتنے کی ہے، کتنے دانت کی ہے، کتنے کی ہے، کب لی، کہاں سے لی، پہلے دن کا پروگرام ہے، دوسرے دن کا پروگرام ہے. تو بہت جانوروں کو عزت دی جا رہی ہے، کافی پروٹوکول دیا جا رہا ہے. روٹیاں سستی ہیں، چارہ مہنگا ہے. گھاس مہنگی مل رہی ہے اور روٹی سستی، یعنی انسان کی خوراک سستی ہے اور جانور کی خوراک مہنگی ہوئی ہوئی آج کل. یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا ماحول کیوں بن گیا؟ صرف اس لیے کہ لوگ گوشت کھائیں، کسی خاص دن کو منا لیں، سیلیبریٹ کریں اس کو، صرف اس لیے ہے؟ یا اس میں کوئی خاص حکمتیں ہیں؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. چند دن پہلے کوئی صاحب آئے، انگریز تھے، تو ہمارے کسی جاننے والے کے دوست تھے وہ، تو ہمارے ہاں بھی، میرے پاس بھی آ گئے ملاقات کے لیے. تو گلیوں میں جانور بندھے ہوئے دیکھ کے حیران ہو رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان میں ہر گلی میں 3 3 6 6 8 8 10 10 گائیں کیوں کھڑی ہوئی؟ انہوں نے کبھی بقرعید دیکھی نہیں. تو یہ کیوں ہیں؟ کیا یہ بکرے لے کے لوگ کیوں گھوم رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو گاؤں کا لک بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن جانور ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں بھی کچے میں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ لوگ جانوروں کو لے کے گھومتے ہیں، پکے میں نہیں دیکھا کبھی کہ سڑک پہ لے کے گائے کو گھوم رہے ہوں. تو حیران ہو رہے تھے یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تو ان کو بتایا عید آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے عید کا؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ گائے بکریوں سے عید منائی جا رہی ہے. تو سب حیران ہوتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اصل تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے جس کو زندہ کیا جاتا ہے، وہ تو ایک ہے، وہ تو سب سے پہلے نمبر کی حکمت ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ سب لوگ ذبح کریں جس کے پاس بھی گنجائش ہے، اور مخصوص دنوں میں کریں، پھر اس کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں، بلکہ کھائیں. کبھی بھی کر لیا جاتا. اور ویسے بھی ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، گائے کی تو اصل قربانی نہیں تھی، یا بکرے کی یا بیل کی تو نہیں. تو اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے، یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے. بلکہ قربانیاں تو تمام پیغمبروں نے دی ہیں، باقی پیغمبروں کی قربانیوں کو یاد رکھنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟
فلاں پیغمبر نے یہ قربانی دی تو تم یہ عمل کرو تاکہ ان کی یہ قربانی کی یاد تازہ رہے. ایسا کیوں؟ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو زندہ رکھنا یعنی اس کی یاد کو تازہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ بہت سارے سوالات ہیں، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہر سوال اور ہر جواب پہ روشنی ڈالی جائے. اصل بات ہے کہ شریعت ایک حکم سے کئی کئی حکمتیں حاصل کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک مخصوص دن دیا، اس دن قربانی کرو. اچھا، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو 10 تاریخ کو ہم قربانی اس لیے کرتے ہیں اس دن کہ حضرت ابراہیم نے بھی اسی دن میں بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا، لیکن پھر اس دن کو عید کا دن کیوں بنا دیا؟ عید کا دن تو قربانی کا نہیں ہوتا، قربانی کا صلہ ملنے کا دن ہوتا ہے. یہاں سے اب بات سمجھ میں آنا ختم ہو رہی ہے آپ لوگوں کی. دیکھو، رمضان میں قربانی دیتے ہیں 1 مہینوں کے روزے کی، پھر اس کے بعد ہمیں صلہ ملتا ہے عید کے دن. اس دن قربانی نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، تراویح نہیں ہے، اس دن کھانے پینے کا دن ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ بقرعید والا دن قربانی کا، اگلا دن عید کا، لیکن بقرعید والا دن کیا ہے؟ عید کا دن بھی رکھ دیا. قربانی اور عید تو جمع نہیں ہوتی ساتھ ساتھ. تو عید کا دن اس لیے رکھا گیا تاکہ قربانی خوب ذوق شوق سے ہو. اور یہ ایسی قربانی نہیں ہے کہ جس میں آپ مال کی مکمل قربانی دیتے ہیں، جیسے زکوٰۃ آپ نے کسی کو دے دی تو بس اس کی ہو گئی، آپ کی نہیں ہے. یہاں جانور کاٹنے کے بعد کھاتا کون ہے؟ بولو بھائی، کتنا کھاتے ہیں پھر بھی اقرار نہیں کر رہے زبان سے. کھائیں گے، پورے سال کھاتے رہیں گے بچا بچا کے، لیکن امام صاحب کے سامنے جمعے کو اقرار نہیں کر رہے کہ میں کھاتا ہوں. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کے نام پہ ہم نے قربانی دے دی تو اب وہ ہمارا تھوڑی ہے، وہ تو اللہ کے نام پہ کر دیا، اب وہ تو غریبوں کو کھلاؤ، خود نہیں کھاؤ. لیکن حکم کیا ہے؟ خود بھی کھاؤ، بلکہ جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں اس کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ سارا خود کھا لے. خود سے مراد خود اور بیوی بچوں کو کھلا دے، وہ صدقہ بھی نہ کرے. تو کیونکہ ان کا حق پہلے ہے. یہاں غریبوں کو دوسرے درجے میں رکھا گیا ہے. یہاں غریبوں کو شریعت نے دوسرے نمبر پہ رکھ دیا کہ پہلے خود. یہاں سے ایک فقہی مسئلہ بھی سمجھ لیں، ٹیکنیکل مسئلہ ہے، ذرا ٹیکنیکل اچھی طرح سے سمجھیں اس کو. قربانی کا بنیادی مقصد صدقہ و خیرات نہیں ہے، بلکہ عید منانا ہے. اللہ کی طرف سے جو ضیافت ہے، اللہ نے جو میزبانی کی ہے، اس سے استفادہ کرنا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، غریبوں کو بھی کھلاؤ. خود کھانے کا ذکر پہلے کیا. یہ نہیں کہا کہ غریبوں کو کھلاؤ، اگر زیادہ ہے بچ رہا ہے غریبوں کو پورا نہیں ہو رہا تو پھر خود بھی کھا لو. نہ نہ نہ، پہلے خود، بعد میں کیا ہے؟ پھر غریبوں کو بھی کھلاؤ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ گھر میں بالکل قربانی نہیں کرتے، پوری قربانیاں کسی ٹرسٹ میں دے دیتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. اگر آپ ایک سے زیادہ قربانیاں کر رہے ہیں، ایک قربانی گھر میں ہو رہی ہے، پھر باقی قربانیاں آپ کسی ٹرسٹ کے تحت کر لیں اور غریبوں میں بانٹ دیں، وہ ٹھیک ہے، قربانی کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر آپ صرف ایک حصہ کر رہے ہیں پھر وہ کسی ٹرسٹ میں دینا خلاف سنت ہے، کیونکہ پھر آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں آئے گا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو پورے سال گوشت کھاتے ہیں، مالدار لوگ ہیں، بقرعید کو ہم جو قربانی کر رہے ہیں غریبوں کو کھلا دیں، ٹرسٹ میں دے دیں، ہمیں کیا ضرورت ہے گوشت کھانے کی، ہم تو پورے سال ماشاءاللہ کھاتے ہی رہتے ہیں. یہ تکبر ہے، تکبر. کسی نے آپ کی دعوت کی ہو، آپ کے دوست نے بلایا آپ کو، آئیے یہ گوشت میں نے مرغی آپ کے لیے بنائی ہے، یہ روسٹ آپ کے لیے، یہ برگر آپ کے لیے، کھائیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تو اپنی برگر کی دکان ہے، مجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے. یہ تکبر ہے یا نہیں؟ یہ اس کی دعوت کو ٹھکرانا ہے یا نہیں؟ آپ کی چاہے برگر کی دکانیں ہوں، برگر ایجادی اگرچہ آپ نے کیا ہو، تو بھی آپ اس موقع پہ اس کا دل رکھنے کے لیے کھائیں گے اور شوق سے کھائیں گے. ماشاءاللہ بڑا مزے کا ہے.
ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ بڑا ہے، آپ کے بزرگوں میں سے ہے، پھر تو آپ کو کھانا پڑے گا. پھر آپ انکار کریں گے تو یہ بدتمیزی کہلائے گی، بے ادبی کہلائے گی. تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قربانی جب ہم جانور اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ ہمارا نہیں رہتا، وہ کس کا ہو جاتا ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ کا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام پہ کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے. ورنہ قربانی کیا ہوئی پھر؟ یہ قربانی تو ہوتے اپنے مال کو قربان کر دینا، اپنے جانور کو قربان کر دینا. آپ نے پلا پلایا بکرا ذبح کر دیا، ختم، اب آپ کا نہیں ہے یہ، اب یہ اللہ کا ہو گیا. اب اللہ نے قربانی لینے کے بعد اس دن کو عید کا دن بنا دیا اور کہا کہ اب میری طرف سے کھاؤ، یہ میرا دسترخوان ہے جو میں تمہارے لیے لگاتا ہوں، کھاؤ. آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں تو پورے سال گوشت کھاتا ہوں، میرا تو بکروں کا اپنا ذاتی بزنس ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں تو صبح شام بکرے کھاتا ہوں، ہم تو خاندانی قصائی ہیں تو کھاتے ہی رہتے ہیں. تو اس قسم کی باتیں کوئی کرے، میں ہم نہیں ہیں بھائی، میں کسی کا قول نقل کر رہا ہوں. تو ہم تو یوں ہیں، یہ تکبر ہے، تکبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک بہت تھوڑی تھی، اور وہ بھی زیادہ تر جو کی روٹی، کھجور، بس. گوشت بہت کم کھانے کو ملتا تھا، لیکن قربانی کا گوشت شوق سے کھایا کرتے تھے. 100 اونٹ ذبح کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا ہے، ہر ایک. اور اتنے شوق سے تناول کرتے تھے کہ بقرعید کے دن کچھ بھی نہیں کھاتے تھے صبح سے لے کے. جب جانور ذبح ہوتا، اس کا گوشت پک کے آتا، وہ پہلا لقمہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق مبارک میں جاتا تھا. ایک طرف کھانے کا شوق نہیں ہے، جو ملا کھا لیا، نہیں تو نہیں. اور ایک طرف اتنا اہتمام کہ صبح سے کچھ نہیں کھایا، بھئی یہ کھائیں گے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ کی دعوت کی اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اس کے دسترخوان پہ آگے بیٹھ گئے. اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسے آئے نہ آئے، مجھے آپ پہ غصہ بہت آ رہا ہے کیونکہ آپ جواب نہیں دیتے. اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ میں نے تمہارے لیے پکایا اور تم کھا پی کے آگے بیٹھ گئے ہو؟ تو آپ میزبان جب خوش ہوگا جب مہمان بھوکا آئے، تاکہ تسلی سے کھاؤ. تبھی لوگ دعوتوں میں احتیاطاً صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ آج رات کھایا جائے. میزبان اگر کنجوس ہوگا تو وہ چاہے گا کہ کچھ پہلے سے کھا پی کے آ جاؤ، اگر کنجوس ہوگا، تاکہ میرا کھانا بچ جائے. سخی ہوگا تو کہے گا روزہ رکھ کے آؤ، افطاری میرے ساتھ کرنا، خوب تسلی سے کھانا. تبھی بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، کھانے سے پہلے سوپ پلا دیتے ہیں آپ کو، سلاد لا کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ بکریوں کی طرح چرتے رہو، پتے وتے گوبھی کے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ سوپ پینے سے بھوک کھل جاتی ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. سوپ کھانے سے پہلے آپ نے پی لیا تو بھوک کھلتی نہیں ہے، کم ہو جاتی ہے. کھانے کے بعد سوپ پیو، پھر ہضم میں مدد دے گا. کھانے سے پہلے سوپ نہ پیا کریں. گوروں کی ہر چیز صحیح نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں وہ ایسے ہی شروع کر دیتے ہیں. یہ گوروں سے کلچر آئے کہ کھانے سے پہلے سوپ. بعض لوگ کھانے سے پہلے چائے پیتے ہیں کہ بھوک کھل جائے گی، یہ بھی بیوقوفی ہے. چائے سے بھوک ختم ہوتی ہے، کھلتی نہیں ہے. چائے تو نہ کھانے سے پہلے پیو نہ کھانے کے بعد پیو. کھانے سے پہلے بھی نقصان دے، کھانے کے بعد بھی نقصان دے. 2-3 گھنٹے گزر جائیں پھر پی لیں، نہ پئیں تو اور اچھا ہے، لیکن اگر پینی ہے تو 2-3 گھنٹے گزر جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھیے. بقرعید کے دن کچھ بھی نہیں کھانا، جب جانور ذبح ہوگا اللہ کے نام پہ اس کا گوشت تناول کرنا ہے. اللہ کو اس دن اپنے بندوں کی ضیافت، میزبانی یہ اتنی پسند ہے کہ اس دن جو روزہ رکھے اسے ثواب کے بجائے گناہ ملے گا. حالانکہ روزہ تو عبادت ہے، اور چونکہ اس گوشت کے اثرات 3-4 دن تک رہتے ہیں. کوئی کتنا بھی چیمپئن ہو، پیٹو ہو، ایک دن میں نہیں کھا سکتا سارا گوشت. 3-4 دن تک چلتا ہے، لازمی چلتا ہے. اس لیے صرف بقرعید کے دن نہیں بلکہ تمام ایام تشریق کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام کر دیا. قربانی کے دن ہے 10، 11، 12، مگر روزہ 13 تاریخ کو بھی حرام ہے.
یہاں تک آ گئی ہے بھائی. روزہ حرام ہے 13 تاریخ کو بھی کہ بھائی ابھی تک گوشت کے اثرات ہیں, ابھی چانپیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں فریج میں, اتنا کھا لیا پائے تو رہ گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ مغز تو فریج میں رکھ کے بھول ہی گئے تھے. وہ 13 تاریخ کو, کیونکہ اس سے پہلے تو بریانی شریانی کباب شباب میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کھانے پینے میں, مغز اور پائے کب یاد آتے ہیں؟ 13 ذی الحجہ کو مغز اور پائے, کیونکہ اب ختم ہونا شروع ہو گیا نا. اب گھر کی خواتین کو یاد آتا ہے وہ پائے کہاں گئے. پائےوں پہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. پائے کھانے ہیں تو گوجرا والا جاؤ. گوجرا والا میں اتنے پائے کھائے جاتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے یہاں گائے کیا اینٹوں پہ کھڑی ہوتی ہے, سارے پائے تو لوگ کھا جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن پہلا لقمہ کس چیز سے؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بہت افسوس کے ساتھ, میں نے خود اپنی آنکھوں سے لوگوں کو بقرعید والے دن چکن کھاتے ہوئے دیکھا ہے, مالدار لوگوں کو دیکھا ہے. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو تم؟ یہ تو کوئی ایسا مشکل حکم تو نہیں ہے شریعت کا کہ جس پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل. نماز پڑھنا مشکل, روزہ رکھنا مشکل, کھانے پہ تو آ جاؤ اللہ کے دسترخوان پہ, اس میں بھی تکبر. اس کا مطلب اسلام سے رشتہ بہت کمزور. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یورپ اور امریکہ میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان میں بہت سارے نہیں, بہت سارے مسلمان بقرعید ایسے نہیں مناتے جیسے شریعت نے منانے کا حکم دیا ہے. نہیں مناتے بھائی. یہ ذوق شوق سے منایا کرو, گھر میں قربانی کا جانور لایا کرو. وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ٹرسٹ میں پیسے جمع کرا دیتے ہیں. انڈیا میں کروا لو 1600 کا حصہ پڑ رہا ہے, پاکستان میں کروا لو. کیوں بھائی, تم رہتے وہاں تو وہاں کرو نا قربانی. جی یہاں بڑی مشکل ہے, سلاٹر ہاؤس میں جانا پڑتا ہے, پھر کھڑا ہونا پڑتا ہے. کھڑے ہو جاؤ تھوڑے دن, تھوڑی سی ٹینشن برداشت کر لو. پاکستان میں کریں گے اور جناب انڈیا میں کریں گے یا اور ملکوں میں پیسے بھیج دیں گے, بس ہماری جان چھوٹ جائے گی. جان نہ چھڑاؤ, اس کو تھوڑا سا سیلیبریٹ کر لو, تھوڑی سی خوشی منا لو اسے. نہیں بھی دل چاہ رہا تو تھوڑا سا دونے والے شوق سے کھا لیا کرو. جو شکر گزار بنتے ہیں وہ ناک منہ نہیں چڑھاتے کسی چیز پہ. حکیم لقمان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ باغ میں رہا کرتے تھے. ان کے مالک نے باغ میں نوکر رکھا ہوا تھا. مالک تھا بڑا مہربان, بہت عزت دیتا تھا ان کو. تو مالک نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ باغ میں جتنی بھی ککڑیاں پیدا ہوتی ہیں آپ جتنی کھا سکتے ہو کھا لیا کرو. بعض دفعہ ہوتا ہے نا باغ کا مالک نوکروں کو اجازت دیتا ہے بھائی جتنے پھل تو کھا سکتا ہے کھا لیا کر, بیچنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں بیٹھ کے جتنے کھا لے تو میری طرف سے اجازت. تو ایک دن اس نے ککڑیاں لا کے دی, مالک نے بھائی کھاؤ. تو حکیم لقمان نے جب ککڑی کھائی تو وہ کڑوی تھی, مگر انہوں نے ناک منہ نہیں بنایا اور ایسے کھا گئے جیسے میٹھی ہے. بڑے شوق سے کھا رہے ہیں بھائی, بڑی مزے کی ہے. تو مالک نے ایک دن ایک ککڑی اٹھا کے دیکھی, چکا بولا یہ تو بہت سخت کڑوی ہے اور تم ایسے منہ مزے سے چبا چبا کے نگل رہے ہو اس کو. تو حکیم لقمان نے کہا کہ آپ نے ہمیشہ میٹھی ککڑیاں کھلائی ہیں, اگر ان میں ایک آدھا کڑوی نکل آئے تو مجھے یہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ کڑوی ہے. کڑوی کو بھی میٹھی کہوں گا میں. تو آپ کا اگر دل نہیں چاہ رہا گوشت کھانے کو بقرعید والے دن, یا قربانی کی ٹینشن نہیں لینا چاہتے, چھوڑو پاکستان میں بھیج دو حصہ, یہ کر دو وہ کر دو. تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے, ہم تکبر نہ کریں, تو ہم اپنے گھر میں قربانی کر لیں, تھوڑا سا سلاٹر ہاؤس چلے جائیں. بلکہ میں تو مزید ترقی کر کے کچھ کہتا ہوں کہ سلاٹر ہاؤس کے بجائے بکرا گھر میں لا کے ذبح کریں. الاؤ نہیں ہے روڈ پہ, گھر کی 4 دیواری میں کر لیں اس کو اگر ممکن ہے. یہ بھی ممکن نہیں ہے پھر سلاٹر ہاؤس چلے جائیں. قربانی شاعر اسلام میں سے, پہلے یہ بات مکمل ہو جائے پھر میں شاعر اسلام کی طرف آتا ہوں. تو کھایا بھی کریں اور کھلایا بھی کریں, تو اپنے گھر میں حصہ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا, جیسے دیکھو گھر میں جو والدین ہوتے ہیں نا, وہ صرف ایسا نہیں کرتے کہ بچوں کو سخت سے سخت احکامات ہی دیتے رہیں, بچوں کی خوشی کا بھی خیال کرتے ہیں. کبھی ابا گھر میں بچوں کے لیے کوئی کھلونا لے آتے ہیں, تحفہ لے آتے ہیں, آرڈر بھی چلتا رہتا ہے, ساتھ ساتھ ان کو تفریح کے مواقع بھی دیتے رہتے ہیں. تو اللہ بھی اپنی مخلوق پر مہربان ہے, احکامات بھی دیتے رہتے ہیں, ساتھ ساتھ تھوڑا سا تفریح کے مواقع بھی دیتے رہتے ہیں. تو گوشت کیوں کھلا رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بقرعید تم مناؤ کیک کاٹ کے, کیک کھایا کرو, بوتلیں پیا کرو, ہے بھائی. ہندو لوگ کیا کھاتے ہیں, وہ اپنی ہولی والے دن کوئی مخصوص میٹھی میٹھی خوراکیں کھاتے ہیں. اللہ نے کہا کیک نہیں, عید والے دن کیک نہیں کھانا.
یہ مسلمان پہ سوٹ نہیں کرتا ہے کیک، مسلمان پہ گوشت اچھا لگتا ہے. اس پہ آ رہا ہوں ابھی میں، گوشت کیوں، ابھی ذرا یہ دوسرا شاعر اسلام والی بات مکمل ہو جائے. پھر گوشت میں بھی بڑا گوشت، چھوٹے گوشت کو، یہ جو مرغی چھوٹے سے مراد مرغی کو ایسا لگتا ہے اسلام گوشت ہی نہیں مانتا ہے. ٹھیک ہے، گوشت اونٹ کا ہوتا ہے، گائے کا ہوتا ہے، بکرے کا ہوتا ہے، دمبے کا ہوتا ہے. چکن چاہے وہ دیسی ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی اپنی فائدے ہیں، مگر وہ بات نہیں ہے اس میں. اور فارمی چکن کا تو آپ کو پتا ہے نسبی مشکوک ہے، اس پہ تو میرا بیان ہو چکا ہے. اس کے تو نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ. فارمی چکن کا پتہ ہوتا ہے کس نسل کا ہے. میرے اس بیان پہ کسی نے کمنٹ دیے کہ یہ کیا بات ہے، دیسی مرغی کا بھی تو پتہ نہیں ہوتا کہ ابا کون ہے اماں کون ہے. تو اللہ کے بندو کسی کی بات کا مطلب سمجھا کرو. نسب کا یہ مطلب نہیں جیسے انسانوں کے نسب ہوتے ہیں نادرا میں باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے. تو میں ایسے کمنٹس کا پھر جواب نہیں دیتا کہ سامنے والے میں بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ مولوی صاحب سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. دیسی مرغیوں کے نسل کا تو پتا ہوتا ہے نا کون سی نسل ہے. یہ وہ الگ بات ہے کہ بالکل ابا کا نام اس مرغے کا نام پتا ہو آپ کو، یہ تھوڑی ہوتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ اسلام نے ہمیں بعض احکام ایسے دیے ہیں. دیکھو اسلام میں عبادت اصل کیا ہے، چھپ کے. اللہ اور بندے کا معاملہ ہے چھپ کے تہجد پڑھو، چھپ کے دعا مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، چپکے سے اللہ کو پکارو. صدقات و خیرات دو چپکے سے، پتہ ہی نہ چلے. دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے. کچھ چیزیں ایسی اللہ نے رکھی ہیں کھلے عام ہونی چاہیے، کھلے عام. کیوں؟ اس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے پوری دنیا میں. ایک دم ہلچل مچ جاتی ہے پوری دنیا میں، کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ پوچھیں گے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی مسلمان کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ان کے مذہب نے حکم دیا ہے. ان کا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے سوالات قائم ہوں گے تو غیر مسلم اسلام کے بارے میں تجسس اور غور و فکر شروع کر دے گا. یہ کوئی مذہب ہے بھائی؟ یہ اگر ہم چھپ چھپا کے سارے کام کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کے، تو یہ دین تو پوری انسانیت کے لیے آیا ہے. اسلام تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ اسلام بھی ہے؟ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جانور لاؤ. اب اتنے جانور کروڑوں اربوں کی تعداد میں جب کٹیں گے پوری دنیا ہلے گی. یہ ہو کیا رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے یہ سلاؤٹر ہاؤس میں نہیں ہونی چاہیے، یہ گھروں میں ہونی چاہیے. سلاؤٹر ہاؤس میں، جو سلاؤٹر ہاؤس بنے ہوئے نا مذبح خانے، ان میں نمائش نہیں ہوتی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ جائز ہے قربانی وہاں ہو جائے گی، فتویٰ نہ لگائیں کسی پہ جا کے تمہاری نہیں ہوئی، تم نے کیونکہ اندر لے جا کے ذبح کر دیا اس کو. شاعر اسلام کیسے ہوتے ہیں؟ کھلے عام. سعودی عرب میں میں نے بقرعید گزاری، پتہ ہی نہیں چلا کہ بقرعید ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. وہاں ابو ظہبی، دبئی، دمام، پتہ ہی نہیں چلتا. وہاں کے علماء خود اس کے خلاف ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے گندگی نہ ہو. بس حکومتوں کی اپنی کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں، گندگی نہ ہو، لوگ گھروں میں لائیں گے، گوبر بھی ہوگا، مینگنیاں بھی ہوں گی، پیشاب بھی ہوگا، پھر ذبح کریں گے تو آنتیں بھی ہوں گی، اوجڑیاں بھی ہوں گی، کھال بھی ہوگی. تو یہ ملک کا جو ہے ماحول ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. لہذا سلاؤٹر ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، آپ نے قربانی کرنی ہے وہاں جائیں. جانور صرف گلے پہ چھری بھی پھیریں اتنا کافی ہے، باقی سب آپ کے گھر میں کوفتے اور کباب بن کے خود بخود آ جائیں گے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مزہ نہیں ہے اس میں. مزہ صفائی کے لیے حکومت کو چاہیے کوئی انتظام کرے. حکومت کے پاس بہت وسائل اور بہت ذرائع ہوتے ہیں. قربانی اگر گھروں میں کرنے کی اجازت دی جائے تو اگر حکومت چاہے تو گندگی نہیں ہو سکتی، اس گندگی کو ختم کیا جا سکتا ہے. جانور ذبح کرنے کے بعد حکومت کی طرف سے اہلکار ہوں، جو بھی ملازمین ہیں، وہ بقرعید والے دن خاص کیے جائیں. بھائی کہیں اوجڑی پڑی نظر آئے، کہیں بھی کوئی چیز نظر آئے، اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالو، اس کو کہیں، بلکہ وہ بہت بہترین کھاد اور بہت زمین کی طاقت اور قوت کا سبب بن سکتی ہیں چیزیں. یہ جو اوجڑی ہے، اوجڑی اس سے بہتر کھاد نہیں ہے کوئی. حکومت یہ کر سکتی ہے کہ بہت ساری زمین میں جو ہے نا گڑھے کھود دیے جائیں اور وہاں اوجڑیاں لا کے پھینک دی جائیں. اس زمین ایسی زرخیز ہو جائے گی اور کھیتی باڑی کے قابل ہو جائے گی کہ یورپ امریکہ کے پاس اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ان کے پاس اتنی زرخیزی ہو جائے گی زمین میں. اس پہ ایک دفعہ ایک باقاعدہ ایک اخبار میں مضمون چھایا ہوا تھا. لیکن حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ اپنی سستی کو عوام پہ ڈال دیتی ہیں. جب کوئی کام بڑے پیمانے پر ہوتا ہے تو اس کو مینج کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے.
دیکھو پہلے یہ کراچی میں جو سہراب کوٹ کی منڈی تھی، جو ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، پہلے جب حکومت کے اختیارات نہیں تھے، یعنی حکومت نے اس کو مینج نہیں کیا تھا، تو کتنا رش ہوتا تھا یہاں پہ، جانور لینے جانا ایک عذاب، ٹریفک جام، گایوں کے ساتھ بکرے کھڑے ہوئے ہیں، بکروں کے ساتھ دمبے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا یہ بکرا مارکیٹ ہے، دمبا مارکیٹ ہے، یہ مرغیوں کی مارکیٹ ہے، یہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ پھر وہاں سے جانور لوڈ کر کے واپس آؤ تو پھنس جاتے تھے لوگ، آنے کا راستہ اور جانے کا راستہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ فوج نے اپنے کنٹرول میں لیا، فوجی حکومت کے دور میں کیسا سیٹ اپ بنا دیا، اب نہ رش ہوتا ہے نہ پھنستے ہیں لوگ، جاتے ہیں آرام سے نکال کے لے آتے ہیں۔ تو حکومت اسی طرح صفائی ستھرائی کے نظام کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ جانور آپ خرید کے لائیں، اپنے گھر پہ باندھیں، اس کو گلیوں میں لے کے گھومیں، ایک رونق ہونی چاہیے، شاعر اسلام کا اظہار ہونا چاہیے۔ تبھی دیکھو وہ انگریز آیا تھا نا، میں جس کی بات ابھی کر رہا تھا، وہ آتے ہی پوچھ رہے ہیں یہ گلی گلی گائے کیوں بندھی ہوئی ہیں، یہ اتنا لوگ اس کو محبت سے کھلا رہے ہیں، ہار پھوٹ ڈال رہے ہیں اس کے گلے میں، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفیاں بنا رہے ہیں، یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر یہ سارا سلاٹر ہاؤس میں ہوتا یا منڈیوں میں ہوتا تو اس گورے کو پتہ چلتا؟ آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو گورے کو کہاں سے پتہ چلتا بھائی؟ اظہار کرنا مقصد ہے، اظہار اس کا، اور اس میں تکبر نہ کیا کریں۔ پورے سال آپ جانور سے دور رہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن بقرعید کے دنوں میں تھوڑا سا اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کر لیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تمام پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اگر جانور سے نفرت کرنا یہ انسان کے لیے عزت اور وقار کی چیز ہوتی تو پیغمبروں کو اللہ بکریاں چرانے کا حکم دیتے؟ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، بتا رہا ہوں۔ اگر جانور سے نفرت، بعض لوگ کہتے ہیں کھڑا ہو اس کا جراثیم، ان جانوروں میں جراثیم نہیں ہوتے۔ 5 قسم کے جانور ایسے ہیں کہ ان کو اگر آپ جس کمرے میں سوتے ہو اس کمرے میں بھی باندھ کے سو جاؤ تو ان میں ایسے جراثیم نہیں ہیں جن سے آپ بیمار ہو۔ یہ 5 جانور یاد رکھیں۔ 5 جانور ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو گھر میں پالو، یا جس چارپائی پہ آپ سوتے ہو رات کو، جس پلنگ پہ، اس کے کھونٹے سے باندھ کے بھی سو جاؤ گے تو بھی آپ کو بیماریاں نہیں آئیں گی۔ ان کی لید میں اور ان کے پیشاب میں وہ جراثیم نہیں ہے جو انسان کو نقصان پہنچائیں۔ کریں نہیں ایسے کہیں باندھ کے سو جائیں رات کو۔ ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کیونکہ گوبر کی بدبو تو ہوگی نا، پیشاب کی بدبو تو ہوگی، صفائی ستھرائی کے خلاف ہے، لیکن بیمار نہیں ہوں گے۔ وہ 5 جانور ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، بیل اور بھینس، یہ بھی ایک ہی جنس کے ہیں، تیسرا ہے دمبا، اور چوتھا ہے بکرا، اور 5واں ہے مرغی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بلکہ یہ جو بکری کا پیشاب ہے نا، پیشاب، اس میں بعض ایسے کیمیکل ہوتے ہیں، اس کی ایسی بو ہوتی ہے کہ وہ ٹی بی کے مریضوں کو فائدہ پہنچا دیتی ہے، کیونکہ یہ جانور خاص اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ہمیشہ سے انسانوں نے ان کو پالا ہے۔ اگر ان میں بیماریاں ہوتی تو یہ انسان کی خدمت کیسے کرتے؟ پھر سور کے گوشت میں بیماریاں ہیں، اس کی لید میں بیماریاں ہیں، کبوتر کی بیٹ میں بیماریاں ہیں۔ کبوتر پالنے کو ہماری شریعت میں زیادہ پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ کبوتر، بعض آدمی چھتوں پہ چڑھتا ہے، سیڑھیاں بجاتا ہے، ہو ہا ہی میں لگا رہتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، کبوتر سے حاصل اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ نہ کبوتر کے انڈے شوق سے کھائے جاتے ہیں، نہ کبوتر کے گوشت میں وہ لذت اور ذائقہ، بیماریوں میں کام آتا ہے وہ گوشت، حکیم بتاتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بھئی جس کوئی بیماری ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ انسانی خوراک کا حصہ ہو۔ اس کی بیٹ میں بیماریاں ہیں، کبوتر کی بیٹ۔ بہت سارے پرندے ہیں جن کی بیٹوں میں بیماریاں ہیں، چڑیا کی بیٹ میں بیماری نہیں ہے، یہ بھی ایک ہے۔ تو یہ جو 5 جانور ہیں نا، یہ ہمیشہ سے انسان سے مانوس رہے اور انسان ہمیشہ سے ان سے مانوس رہا ہے۔ تو اس لیے قربانی کے جانور سے یہ نہ بھاگا کریں کہ جراثیم لگ جائیں گے۔ اگر آپ قربانی کا جانور ہو یا ویسے ہی یہ جو 5-6 جانور ہیں، ان سے گلے لگ کے بھی سو جائیں گے تو آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ؟ ہوتا یہ کہ فوراً ایک مشہور ہو جاتی ہے بات کہ ان میں وائرس پھیلا ہوا ہے، یوں ہو رہا ہے، فلانا ہوا ہے، ڈمکانا ہوا ہے، لوگ وہمی بن جاتے ہیں، گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بیمار جانور کا علاج ہی یہی ہے کہ ذبح کر کے کھا لیا جائے۔ گورے نہیں کھاتے بیمار جانور کو ذبح کر کے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جانور بیمار ہوا، چھری چلاؤ کھا جاؤ اس سے پہلے کہ مرے، کیونکہ شریعت نے جو ہمیں ذبح کرنے کا حکم دیا
اس ذبح کرنے سے اس کا جو بلڈ ہے وہ سارا نکل جاتا ہے، اور جراثیم ہمیشہ بلڈ میں ہوتے ہیں. جتنی بیماریاں ہوتی ہیں بلڈ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو ٹائیفائڈ ہے تو بلڈ ٹیسٹ کا حکم دیا جاتا ہے، گوشت کو چیر پھاڑ کا حکم نہیں دیا جاتا. ملیریا ہے تو کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ بولو بھائی. ملیریا ہے تو بلڈ ٹیسٹ، ٹی بی ہے تو بلڈ ٹیسٹ، کینسر ہے تو بلڈ ٹیسٹ، نزلہ ہے تو بلڈ ٹیسٹ، ساری چیزیں بلڈ سے. تو جب آپ نے جانور کو ذبح کیا سارا خون نکل گیا، وہ جراثیم نکل گئے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، اور برکت ہے اس میں، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں. تو اتنا نہ گھبرایا کریں جراثیم سے. گورے بہت گھبراتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے لازمی زندہ رہنا ہے، تو وہ پھر حد سے تجاوز کرتے ہیں. جیسے مائیکل جیکسن کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا کہ کہیں جراثیم نہ لگ جائیں، دستانے پہن کے رکھتا تھا، پھر بھی 50 سال میں مر گیا بیچارہ. ہمارا وہ آدمی جو ساری زندگی نزلے زکام کے مریضوں میں رہا ہو، وہ بھی 50 سال سے آگے نکل ہی جاتا ہے. ٹی بی کے مریض ہمارے یہاں 80 سال میں جا کے مرتے ہیں، کھانستے رہتے ہیں پھر بھی نکال لیتے. میں نے گٹکے والے کو دیکھا 80 سال کے. ایک صاحب نے بتایا کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، گٹکا بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، 80 سال عمر ہے، پیدل چلتے ہیں، رکشے میں اکیلے بیٹھ کے آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ گٹکے کھانا شروع کر دیں، لیکن بتا رہا ہوں اتنا نہ گٹکا تو بہت بری چیز ہے، اس سے مرے زیادہ ہیں، بچے کم ہیں، مرنے والوں کا ریشو زیادہ ہے. تو یہ چیزیں بہت زیادہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، اس لیے ان پہ اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. گٹکے کے معاملے میں نہیں کہہ رہا اللہ پہ توکل کریں، ویسے یہ جو جراثیم سے بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے ایسا نہیں ہے. تو جانور بقرعید کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، ہم جانوروں کے قریب آ جاتے ہیں. عام دنوں میں تو نہیں اتنا موقع ملتا، لیکن بقرعید میں 3 پیس سوٹ ٹائی والے جو کبھی کسی کی چھینک برداشت نہیں کر سکتے، وہ بھی ہمت کر کے جاتے ہیں، جانور لے کے آتے ہیں، گاڑی میں چڑھا رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز ڈال رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو چڑھ نہیں رہا گاڑی میں، پھر بھی دھکا دے کے میں نے چڑھا دیا. بعض لوگ اپنی بیویوں کو بھی آج کل لے کے جا رہے ہیں شو مارنے کے لیے، دیکھو کیسا میں ٹارزن ہوں، کتنا بڑا بیل میں نے گاڑی میں چڑھا دیا. بیوی ڈرتی پھر بھی نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ ڈرتی پھر بھی نہیں ہے. وہ گائے سے ڈرے گی، بیل سے ڈرے گی، مگر وہ بیل جو آپ سے ڈر رہا ہے، وہ بیل جو آپ سے ڈر رہا ہے اس بیل سے ڈرے گی، مگر آپ سے پھر بھی نہیں ڈرے گی. ایک اللہ کی بنائی بھی کچھ ایسا حساب کتاب ہے جو سمجھ سے بالا کرے. اللہ کا نظام ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ بھی اللہ نے روب اس لیے رکھا کہ اگر یہ ڈر نکل جائے نا تو حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں گے. پھر حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں گے. تو اللہ نے تھوڑا سا خوف رکھا ہوا ہے. اس خوف سے، اللہ کے خوف سے تو آج کل کوئی حقوق ادا کرتا نہیں ہے، ویسے ادا کر لیتا ہے. تو بقرعید کے دنوں میں ہم جانوروں کے قریب آ جاتے ہیں. اور یاد رکھو یہ وہ جانور ہیں جن سے ہم بے انتہا فائدہ اٹھاتے ہیں پورے سال، مگر پھر بھی تکبر اتنا ہے کہ ان کو لفٹ نہیں کراتے. گائے ہے ادھر رکھو، ادھر کو پیشاب نہ کر دے، بہت دور رکھتے ہیں. تو بقرعید کے دنوں میں اللہ ہمیں ان جانوروں کے قریب کرے. پورے سال اگر یہ جانور نہ ہو ہماری زندگی کا مزہ کرکرا ہو جائے. گوشت انسان کی خوراک میں لذیذ ترین خوراک ہے. یہ جانور نہ ہو تو ہمیں یہ گوشت ملے گا؟ گوشت نہ ملنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے گھروں کی اور ہمارے گھروں میں جو کچن ہے اور ہمارے ہوٹلوں کی رونق ختم. لوگ کہیں گے چلو یار سلاطین چلتے ہیں، کیا کھانے یار، بہترین دال چاول بناتے ہیں وہ لوگ. اگر گوشت نہ ہو، یہ جانور نہ ہوتے تو سلاطین اور یہ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں ہائی وے پہ بنے ہوئے ہیں، یہاں لوگ کیا کھانے جاتے؟ بول لو نا بھائی، دال چاول کھانے جاتے. یار سنا ہے ڈیس حلوہ کی مسور کی دال بڑی مزے کی ہوتی ہے. بے ہوتی تو دال ہی ہے نا. سنا ہے ڈیس حلوہ کی مسور کی دال بڑی مزے کی ہوتی ہے. ڈیس حلوہ کیا کھانے جاتے؟ کوئلے کی دال کھانے جاتے. کوئلے کی دال، ٹھیک ہے، کوئلہ کڑھائی کے بجائے کوئلے کی دال کھائی جاتی. زندگی میں کھانے پینے کا مزہ سارا کرکرا ہو جاتا. اور گوشت نہ ملتا تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ لذت نہ ملتی، اور جسم میں جو ہمارے ایک قوت ہے، طاقت ہے، وہ بھی نہ ملتی. مسلمان جو ہے نا، مسلمان یہ بہادر ہوتا ہے. جو گوشت نہیں کھاتی جو قوم، صرف سبزیوں پہ گزارا کرتی ہے، وہ ایسی گرجدار نہیں ہوتی. اللہ نے دیکھو، آپ سروے کرو، جن جانوروں کی خوراک گوشت ہے، جن جانوروں کی خوراک گوشت ہے، ان میں دہشت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ دہشت ہوتی ہی انہی میں ہے. ان کی آواز میں گرج ہے. شیر کیا کھاتا ہے؟
چنے کی دال کھاتا ہے, مسور کی دال کھاتا ہے, ککڑی کھاتا ہے, پان کھاتا ہے, گٹکا, کیا کھاتا ہے بتاؤ؟ گوشت کھاتا ہے. اس کی آواز میں گرج دیکھی آپ نے ہے بھائی؟ دھاڑتا ہے تو پورا جنگل ہلتا ہے. اور اسٹائل دیکھو شیر کا, چلنے کا اسٹائل, جھپٹنے کا اسٹائل, دانت کیسے بنائے اللہ نے اس کے. چیتا کیا کھاتا ہے؟ بولو نا بھائی. گوشت کھاتا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ نہ گوشت کھاتے ہیں نہ سبزی کھاتے ہیں, آواز ہی نہیں نکل رہی. کچھ کھایا کریں. چیتا کیا کھاتا ہے؟ گوشت. بلی کیا کھاتی ہے؟ تبھی بلی ویسے تو نارمل حالات میں آپ کے ساتھ اچھی رہے گی, لیکن جب غصے میں ہو, بلی کب غصے میں ہوتی ہے؟ جب اس نے بچے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرو, ایک دم تم کو پھلا لے گی اور ایسے جھپٹا مارے گی. آواز میں اس کی ایک گرج پیدا ہو جاتی ہے. کتا کیا کھاتا ہے؟ جھپٹتا ہے. آواز میں اس کی ایک دہشت ہوتی ہے, جب بھونکتا ہے وہ غراتا ہے. بکری کیا کھاتی ہے؟ گھاس. ہندو کہتے ہیں کہ گوشت کھانا جانور پہ ظلم ہے. ہندو کہتے ہیں, بقرعید پہ اعتراض کرتے ہیں ہندو لوگ کہ تم لوگ اتنے کاٹ کاٹ کے کھا جاتی ہے تو ظلم ہے جانوروں پہ, سبزیاں کھایا کرو. شیر کو اگر شکار سے منع کر دیا جائے جس کی خوراک ہی گوشت ہے, شیر کیا کر رہا ہے؟ کبھی گیدڑ کو, کبھی جناب گیدڑ کو کھا رہا ہے, کبھی ہرن کو کھا رہا ہے. اب ہندوؤں نے فتوا دیا شیر کو, جا کے ہندوؤں کے پنڈتوں میں نے کہ یہ ظلم ہے, دوسرے جانوروں کو تم نہ کھاؤ. تو شیر کھائے گا کیا پھر؟ گھاس کھائے گا تو مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. وہ کہے گا میری تو خوراک ہی کیا ہے؟ گوشت. ابھی اللہ سے پوچھو جس نے میری خوراک گوشت بنائی ہے, جب اس نے میری خوراک گوشت بنائی ہے تو میرے لیے الاؤ ہے کہ میں کھا سکتا ہوں. ہاں, دوسروں کے لیے الاؤ نہیں. آپ نہ کھائیں, آپ کے لیے الاؤ نہیں ہے, لیکن میرے لیے الاؤ, کیونکہ اگر میں گوشت نہیں کھاؤں گا تو یہ میرے اوپر ظلم ہوگا. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے بنایا ہوا. کسی کو اللہ کسی کی خوراک بنا دیتے ہیں. اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, ساری حکمتیں ہماری سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے. تو ایسے ہی اللہ نے انسان کی خوراک جیسے سبزی رکھی ہے, گوشت بھی رکھی ہے. اس لیے انسان کو اجازت ہے کہ جانور کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو. تو بکری کیا کھاتی ہے؟ گھاس. بکری کو دیکھا کبھی جھپٹتے ہوئے؟ بھائی بکری کو بڑا غصہ آیا, اٹھا کے بندے کو چیر پھاڑ کر کے آنتیں نکال دی. شیر تو کرتا ہے یہ کام, چیتا بھی کرتا ہے, بکری کرتی ہے؟ آپ لوگ کیا شاید کرتی ہوں گی جو بکریاں ہیں. آپ لوگ شاید کتے کو بکری کہتے ہو, شاید ممکن ہے کسی زبان میں. بکری غراتی ہے, میں کرتی رہے گی بیٹھ, کوئی ایسی دہشت نہیں ہے اس میں. تو ہندو اگر کوئی پوچھے نا کہ گوشت کیوں کھاتے ہو, بولیں کہ ہم سبزی بھی کھاتے ہیں تاکہ رحمت کا جذبہ بھی رہے, اور جہاں رحم کرنا ہو وہاں رحم کریں, لیکن گوشت بھی کھاتے ہیں تاکہ تھوڑی ہماری دہشت بھی برقرار رہے. اتنے نرم نہ ہو جائیں بکری کی طرح, جو چاہے لٹا کے کاٹ لے, ٹھیک ہے نا, جو چاہے اٹھا کے پھینک دے. تھوڑا سا غرانے کا اور ہماری آواز میں روب, اور ہماری چال میں اور ہمارے جو ہے نا روب برقرار رہے. گوشت کھانے والے شخص میں قوت غضبیہ بڑھتی ہے, غضب کی قوت, اس کی رگیں پھول جاتی ہیں جب اس کو غصہ آتا ہے, دہشت پیدا ہوتی ہے. آج کل جو ڈاکٹر منع کرتے ہیں نا گوشت کھانے سے, وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ رگیں پھلا رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, مگر وہ کرنے کی جگہ نہیں دیکھتا کہ اس غصے کا اظہار کہاں کرنا ہے میں نے. بھائی ظالم پہ غصے کا اظہار کرنا ہے, ظالم سے ڈر رہا ہے اور اظہار کس پہ کر دیتا ہے؟ مظلوم. تو اس لیے کہا جاتا ہے بھائی تم چھوڑ دو گوشت ووشت کھانا, تم سبزیوں پہ آ جاؤ تاکہ تمہیں غصہ ہی نہ آیا کرے. اور یہ بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بقرعید کے دنوں میں دیکھو اسلام میں جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں گوشت سے شروع ہو کے گوشتی پہ ختم ہوتی ہیں. کچھ کھانے ایسے ہیں جو ہمارے مذہبی کھانے ہیں. مثال کے طور پر اسلام میں جہاں جہاں کھانے کی باقاعدہ ترغیب ہے, یعنی دعوت کے موقع پہ, ایک تو ہے نا کھجور کی فضیلت ہے, انجیر کی فضیلت ہے, وہ تو ایک عام فضیلت ہے, لیکن جہاں دعوت کا عنصر آئے گا اسلام میں, جہاں دعوت کی اور کھلانے پلانے کی ترغیب آئے گی, تو اس میں گوشت کا ذکر آتا ہے, سبزی کا نہیں آتا. اور گوشت بھی مرغی کا نہیں آئے گا, دمبے گائے اور بکرے کا آئے گا, اور اونٹ کا. اب میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں خوشی منائی جاتی ہے, کیک بانٹے جاتے ہیں, مٹھائی بانٹی جاتی ہے, لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ بچہ پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عقیقہ ہوگا. عقیقہ مرغی سے ہوتا ہے, کیک سے ہوتا ہے, لڈو سے ہوتا ہے, مٹھائی سے کس چیز سے ہوتا ہے؟ بکرا, دمبا, گائے, اونٹ. اونٹ میں 7 عقیقے ہو سکتے ہیں, گائے میں 7 ہو سکتے ہیں, بکرے میں اور دمبے میں 1 ہو سکتے ہیں. مرغیاں ہزاروں بھی کر لو گے, عقیقے کی سنت ادا نہیں ہوگی.
تو اللہ نے کیا کہا کہ بچے کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا ہے، گوشت کھاؤ اور لوگوں کو گوشت کھلاؤ۔ اسلام میں ایک اور کھانا جو عبادت ہے وہ ولیمہ ہے۔ ولیمہ، آپ کی شادی ہوئی ہے، والدین تو ناراض ہوں گے، کیوں کر لی بیٹے نے اس عمر میں شادی، پڑوسی بھی ناراض ہوں گے، سب لوگ پریشان کریں گے آپ کو، یہ کوئی عمر ہے؟ لیکن اسلام نے کہا جب بھی شادی ہو ولیمہ کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بد للعروس من الولائم، دولہا کے لیے ولیمے سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے الفاظ ہیں، یعنی ایسا اچھا کام کیا ہے، اتنا اچھا کام، لوگ تو کہہ رہے ہیں بہت برا کیا اس نالائق، لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اتنا اچھا کام، گویا زندگی میں پہلی دفعہ ڈھنگ کا کام کیا تم نے۔ مفہوم بتا رہا ہوں، ورنہ حدیث کا اصل مطلب یہ نہیں ہے، اپنے الفاظ میں سمجھا، اتنا اچھا کام، گویا ایسا لگتا ہے زندگی میں ڈھنگ کا کام پہلی دفعہ کیا تم نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی یہ کام ہوگا، جتنی بار بھی ہوگا، تو دولہا نے اتنا اچھا کام کیا کہ اس نے اب اپنے لیے ولیمے سے بھاگنے کا راستہ، لا بدہ، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے ولیمے سے، اتنا اچھا کام کیا۔ ہم جب کہتے ہیں نا بھائی یہ تو اتنا زبردست رزلٹ آیا، اب تو مٹھائی لازم ہو گئی ہے، کہتے ہیں نا لوگ، بھائی چلو اگر بی گریڈ آتا، سی گریڈ آتا تو ہم کہتے ہیں کھلا دو، مرضی ہے، نہیں کھلاؤ تو تم A1 گریڈ سے پاس ہوئے ہو، اب تو مٹھائی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح کے الفاظ فرمائے، نکاح جس نے کیا، شادی جس نے کی، تو ولیمے سے بھاگنے کا راستہ اس نے نہیں چھوڑا۔ تو ولیمہ بھی سنت اور وہ بھی دعوت ہوتی ہے نا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو، یا ایک بکرا کیوں نہ ہو، یا ایک دمبا کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ لازمی خوشی کا اظہار کرو ولیمے میں اگرچہ مٹھائی کا ایک ڈبہ کیوں نہ ہو، ہے بھائی، اگرچہ ایک لڈو کیوں نہ ہو، وہاں بھی اگرچہ ایک مرغی کیوں نہ ہو، یہ نہیں، وہاں بھی کس کا ذکر آ رہا ہے، دمبے کا، بکرے کا، گائے کا۔ تو یہ کھانا بھی عبادت ہے ولیمے کا۔ اسی وجہ سے امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جیسے قربانی کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے، عقیقے کا بھی ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ عقیقہ بھی عبادت ہے۔ تو قربانی کے جانور میں نا سارے عبادت والے حصے تو ڈالے جا سکتے ہیں، عبادت کے بغیر والے حصے قربانی کے جانور میں نہیں ڈل سکتے۔ جیسے کسی نے اپنے مہمانوں کی دعوت کرنی ہے تو ایک حصہ اس لیے ڈالے کہ بس میں ویسے ہی گوشت کھانا چاہتا ہوں، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ پورا جانور بطور عبادت کے کٹنا چاہیے۔ اب عبادت کی جہتیں مختلف ہیں، ایک کی بقرعید کی نیت، دوسرے کی عقیقے کی نیت۔ تو امام محمد کا قول ہے کہ ولیمے کی نیت سے بھی حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ یعنی جانور میں 7 حصے ہیں نا، ایک آدمی نے قربانی کا ڈال دیا حصہ، ایک آدمی نے حصہ ڈال دیا اپنے بیٹوں کا، 2 حصے ڈال دیا عقیقہ کرنا ہے، اور ایک نے حصہ ڈال دیا شادی ہوئی ہے ولیمہ کرنا ہے۔ اگرچہ اس قول پہ فتویٰ نہیں ہے، لیکن ایک بہت بڑے مجتہد امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ولیمے کا حصہ بھی، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ دوسرا کھانا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس میں بھی کیا ہے؟ گوشت، کیک ویک نہیں ہے۔ اور تیسرا کھانا جو سنت ہے، جو نبی نے ترغیب دی، اللہ نے ترغیب دی، وہ ہے بقرعید، یہ اللہ کی طرف سے ضیافت۔ اس میں بھی اللہ اپنے بندوں کو کیا کھلاتے ہیں؟ بولو بھائی، گوشت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گوشت کھانا مسلمان کے مذہب کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان گوشت نہیں کھاتا، گوشت سے چکن مراد نہیں ہے، بار بار بتا رہا ہوں، یہ جو یہ دمبے شمبے، کوئی مسلمان اگر یہ نہیں کھاتا تو وہ اپنے مذہب پہ مکمل طور پہ چل ہی نہیں سکتا بیچارہ۔ وہ بچوں کا عقیقے میں پبلک کو کھلائے گا، خود کچھ بھی نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بچے کی خوشی کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر سکتا وہ بقرعید کے 3 دنوں میں لوگوں کا منہ دیکھتا رہے گا بیٹھ کے، کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں گوشت نہیں کھاتا تھا، بالکل پسندیدہ بچپن سے۔ ایک ریشہ اگر کسی کہیں آ جاتا تھا نا تو گھن آتی تھی۔ 15-16 سال کی عمر تک گوشت نہیں کھایا، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن میں بقرعید میں پریشان پھرتا تھا کہ یار یہ عید کس بات کی ہے، سب کھا رہے ہیں۔ تو میں نے صرف اس لیے کہ بھائی یہ تو ساری زندگی کا مسئلہ ہے، آہستہ آہستہ صرف بقرعید کی وجہ سے گوشت کی اپنے آپ کو عادت ڈالی، اور ایسی عادت پڑی کہ اب گوشت ہی کھاتے ہیں الحمدللہ۔ مزہ آتا ہے کس میں؟ گوشت۔ تو بقرعید میں بہت، اور بقرعید کے علاوہ بھی دعوت میں گوشت خود بھی کھاتے ہیں، گھر میں بھی کھلاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں۔ اس لیے کھلانے کے کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں مولوی صاحب کھاتے ہیں کھلاتے نہیں، تو کھاتے بھی ہیں الحمدللہ، کھلاتے بھی، باقی چیزیں بھی کھاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن گوشت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا نا صرف گوشت کھاتے ہیں، اس کا مطلب شوق سے صرف گوشت کھاتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ
سارا دن اگر یا روزانہ گوشت ہی کھاتا رہے گا تو بیمار ہو جاتا ہے آدمی, اس کو ناغہ کرنا ضروری ہے. باقی چیزیں بھی کھاتے ہیں, آپ جو چاہیں لے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مذہب کا حصہ ہے, تو مسلمان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. تو کیوں اللہ کھلا رہے ہیں مسلمان کو گوشت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانوں کا سردار کیا ہے؟ گوشت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات لکھی ہیں پچھلی کتابوں میں کہ آخری نبی آئے گا, اس کی یہ علامتیں, ان علامتوں میں ایک یہ علامت بھی لکھی تھی کہ وہ گوشت کھانے والا نبی ہوگا. کیونکہ دنیا میں اس وقت بھی بہت سی قومیں ایسی تھیں جو گوشت نہیں کھاتی تھیں, ویجیٹیرین تھیں, سبزی خور تھیں. تو علامت بتائی گئی کہ وہ نبی گوشت کھانے والا ہوگا. اور ہمارے مذہب میں گوشت کی اور بھی ویلیو اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم جس نبی کی طرف منسوب ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب چلا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا, ایک اسحاق اور ایک اسماعیل, تو ہمارے نبی کا جو نسب چلا ہے اسماعیل علیہ السلام سے چلا ہے. اور جو مکہ میں جن کو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تھے, ایسی سرزمین تھی جہاں کچھ بھی نہیں تھا, تو وہاں اسماعیل علیہ السلام نے اس زمین میں گزارا کیسے کیا ہے, کھایا کیا ہے؟ شکار کر کے کھایا کرتے تھے جنگلی جانوروں کا. تبھی بہترین تیر انداز بن گئے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو خوراک تھی وہ کیا تھی؟ یا تو کھجور یا گوشت. اور گوشت کہاں سے ملتا تھا؟ شکار. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے ارموا فإن أباكم كان راميا, تیر اندازی سیکھو اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل بہترین تیر انداز تھے. جیسے کوئی آدمی جنگلی جانوروں کا شکار کرتا رہے تو وہ شکار میں ماہر ہو جاتا ہے, تو اس زمانے میں شکار تیر اندازی سے کیا جاتا تھا. تو اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے محبوب پیغمبر تھے, ان کا گزر اوقات کس سے ہوتا تھا؟ گوشت سے. تو اس لیے بڑھ چڑھ کے قربانی کیا کریں, شوق سے, رغبت سے لائیں جانور, ذبح کریں, کھائیں, خود بھی کھائیں, لوگوں کو بھی کھلائیں. اس میں تکبر نہ کیا کریں, سمجھ رہے ہیں؟ تکبر. گھر میں قربانی کا ہونا ضروری ہے. جانور کو تھوڑا پہلے دن لا کے باندھ دیا کریں, صفائی ستھرائی کا تھوڑا انتظام کر لیا کریں, اس سے تکبر بھی ختم ہو گئے انشاءاللہ. دوسری بات یہ, بہت سے ہندو اعتراض کرتے ہیں. اچھا ایک مسئلہ میں بتا دوں, میرا ایک کلپ چلا تھا قصائیوں کی بدماشیاں. وہ قصائیوں کی بدماشیاں نام میں نے نہیں دیا, میں نے قصائیوں کی ایک غلط عادت جو ذبح کرتے ہوئے خلاف سنت طریقہ ہے اس کو بتایا تھا کہ وہ غلط کرتے ہیں. اس کو کسی نے نام دے دیا قصائیوں کی بدماشیاں. وہ قصائی حضرات کی اس میں ذرا توہین ہے. تو میرے جو یوٹیوب پہ کلپ چلتے ہیں اس میں بہت سارے کلپوں کا نام میں نہیں دیتا, وہ نام خود ہی لوگ کاٹ پیٹ کے نام ڈال کے چلا دیتے ہیں. لیکن قصائی لوگ ایک بہت بڑی گڑبڑ کرتے ہیں بقرعید کے جانور میں. یہ خوب اچھی طرح سن لیں. یہ لوگ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو شریعت میں حکم ہے 4 رگیں کاٹنے کے بعد چھوڑ دو. 4 رگوں کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ خوب جب جن رگوں سے بہت تیزی سے خون بہ رہا ہوتا ہے نا, وہی 4 رگیں ہوتی ہیں. لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کہاں ہیں 4 رگیں, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس وقت دیکھنا. اس میں کچھ رگیں ایسی ہوتی ہیں کٹتی ہیں تو خون کا پریشر ایک دم نکلتا ہے, تو وہ موٹی موٹی جو رگیں ہوتی ہیں بس وہ کاٹ دیں, وہ تھوڑی سی میں ہی کٹ جاتی ہیں. مزید نہ کاٹیں. قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں اور سب سے بڑی گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ پھر اس کے چھرا مارتے ہیں حرام مغز میں. یہ ذبح کا سنت طریقہ نہیں ہے. جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن یہ خلاف سنت طریقہ ہے. اس کا جانور کو بھی نقصان, آپ کی صحت کو بھی نقصان, اور آپ کو روحانی نقصان بھی, یعنی جسمانی نقصان بھی ہوگا, روحانی بھی. جانور کو نقصان یہ کہ جانور کو ایک دم بہت زور کی تکلیف ہوتی ہے اس سے, حرام مغز میں جب اس کے چھرا لگتا ہے. آپ کو 2 نقصان ہے, روحانی بھی جسمانی بھی. روحانی نقصان یہ کہ خلاف سنت طریقہ ہے تو برکت حاصل نہیں ہوگی, اور جسمانی نقصان یہ کہ اس سے جانور بہت جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بلڈ, اس کا جو خون ہے وہ گوشت سے پوری طرح نہیں نکلتا, تو وہ بلڈ جو ہے, جو خون جو ہے وہ گوشت میں رہ جاتا ہے, اور وہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. یہ جو بڑے گوشت میں یا چھوٹے گوشت میں بیماریاں ہوتی ہیں نا, مطلب خون میں ہوتی ہیں. یہ شریعت نے کتنا پیارا حکم دیا کہ جانور کی 4 رگیں کاٹو, اس کو تڑپنے دو. جب وہ تڑپے گا تو اس کی بلیڈنگ بہت زیادہ ہوگی, خون سارا نکل آئے گا اس کا. مردار کھانا حرام ہے کیونکہ اس کا سارا خون اس کے گوشت کے اندر سرایت کر جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ہم ٹائم نہیں ہوتا. قصائیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. آپ 100 دفعہ اس کو سمجھائیں, میں تو کھڑا ہوتا ہوں سر پہ پھر بھی نہیں مان رہا ہوتا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جس کھوٹے سے گائے کو باندھا ہوا تھا اس کھوٹے سے تھوڑی دیر کے لیے قصائی کو باندھ دو, اور گائے کو تھوڑی دیر, جیسی قصائی نے ذبح کیا نا
فوراً پکڑ کے 6 آدمی گائے کو چھوڑ دیں, وہ کہیں نہیں بھاگے گی. جتنے آدمی گائے پہ لگے ہوئے تھے سارے قصائی پہ لگ جائیں اب, کیونکہ وہ شرافت سے نہیں مانے گا. یہ تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, بول بول کے تھک جاؤ. وہ نہیں مانے گا کیونکہ اس دن اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس نے ہزاروں کانٹیکٹ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, موبائل فون آ رہے ہوتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے ایک تڑپنے تو, اس کو اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا, وہ گردن کاٹ کے پھینک دے, الگ کر دے. تو جتنے آدمی گائے پہ تھے گائے کو چھوڑ کے اس پہ آ جاؤ. گائے کہیں نہیں بھاگے گی, ادھر ادھر جائے گی, وہ گر جائے گی تھوڑی دیر. جتنے آدمی آ گئے گائے پہ تھے سارے قصائی پہ آ جاؤ. قصائی کو لٹاؤ, رسی سے باندھو اور اس کھونٹے سے اس کو باندھو. بولو ہم ذبح نہیں کر رہے آپ کو, بے فکر نہ ہو. جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو آپ کو گرم کر دیا جائے گا, یعنی آپ کو کھول دیا جائے گا. اور یہ جو کمیلوں میں جانور کٹ رہے ہیں, گوشت آ رہا ہے, اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. جو آپ کو دکانوں پہ گوشت مل رہا ہے یہ کمیلوں میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اس سے بیماریاں آ رہی ہیں, بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں اور درجنوں قسم کی بیماریاں آ رہی ہیں. اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ گوشت جو ہے نا, گوشت جہاں یہ مفید ہے وہاں بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے گوشت جب بھی کھانا ہو نا تو چند دوست احباب مل کے جانور لائیں, کسی قصائی کے سامنے ذبح کروا کے تقسیم کر کے لے جائیں. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے گوشت کھانے کا. بکرا لیا 10-8 چند ایک لوگوں نے, یا خود ایک بکرا لائیں گھر میں, ذبح کروا دیا, کسی کو اجرت دے دی اور وہ فریز کر دیا, وہ زیادہ اچھا ہے. یہ لوگ ذبح نہیں کرتے صحیح طریقے سے. حلال ہے, حرام کی بات نہیں کر رہا, حلال ہے, لیکن صحت کے لیے بھی نقصان دہ اور سنت کے بھی خلاف. قصائی کو بار بار سمجھائیں کہ بھائی بس 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دو جانور کو. بعض لوگ کہتے ہیں اس سے جانور تڑپتا ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے. جانور تڑپتا ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے, جلدی سے یوں کر دو. پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکم دے دیا تو ہمیں کیوں اتنا جانور پہ ترس آ رہا ہے؟ اللہ کو ہم مشورے دے رہے ہیں کہ یوں کیوں کہا, یوں کیوں نہیں کہا. دوسری بات یہ کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی, یہ اللہ کا عجیب قانون ہے. غیر مسلم جن جن طریقوں سے جانور کو مارتے ہیں وہ سب انتہائی اذیت والے طریقے ہیں جانور کے لیے. صحت کو نقصان بھی ہے انسان کی, اور تکلیف بھی کس کو ہے؟ جانور کو. ہمیں جس طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں جانور تڑپتا بہت ہے, ہمیں ترس بہت آتا ہے, مگر جانور کو اتنی اذیت ہوتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی یہ رگیں کٹتی ہیں گردن کی نیچے کی, تو جانور کا جو دماغ ہے نا, دماغ, اس کی طرف بلڈ کا سرکولیشن رک جاتا ہے. جب سرکولیشن رکتا ہے تو دماغ وہ سوچنا چھوڑ دیتا ہے, بھائی بلڈ ہی نہیں جا رہا دماغ میں, تو وہ یہ محسوس کیسے کرے گا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ وہ سن ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی قدرت کے پیچھے چھری چلانے کی اجازت نہیں ہے. حرام مغز کا کنیکشن دماغ سے رہتا ہے. اور یہ جو لاشعوری حرکتیں ہوتی ہیں, لاشعوری, ہم دن بھر میں کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن کا ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا. آپ سوتے ہوئے آدمی کے ہاتھ کے قریب اس طرح لے جائیں, ایک دم اس کا ہاتھ پیچھے ہٹے گا حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوگا. تو ہمارے جو گردن کی پچھلی سائڈ ہے نا, اس میں جو رگیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی رگیں رکھی ہیں کہ وہ دماغ کو ایسا میسج دیتی ہیں, اور دماغ ان کو میسج دیتا ہے کہ آدمی کو خود پتہ نہیں ہوتا, اور وہ ساری میسج بازیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو جیسے ہی آگے کی رگیں کٹیں, پچھلا حرام مغز وہ برقرار رہتا ہے, اس کا کنیکشن. تو حرام مغز باڈی کو آرڈر کرتا ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن گائے کو یہ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. تو لاشعوری طور پر وہ تڑپتی ہے. اس تڑپنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بلڈ کا سرکولیشن اور تیز ہو جاتا ہے, سارا خون نکل جاتا ہے اس کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات آ رہی ہے بھائی؟ تو شریعت کا کہ جو احکامات ہیں نا ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ نے ایسا عجیب حکم دے دیا, ذبح کرنے کا ایسا طریقہ بیان کر دیا کہ خون سارا نکل جائے, گوشت صاف ستھرا ہو جائے, اور جانور کو تکلیف کم سے کم ہو, اور تمہیں ترس اس پہ بہت زیادہ آئے. ٹھیک ہے نا, ترس بہت زیادہ ہے, کیونکہ تڑپنے کو دیکھ کر ترس بہت آتا ہے. تو قربانی کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے, اور وہ بھی ادا ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کو شرعی طریقے سے ذبح کرنے کا اہتمام کیا کریں. پھر جب وہ سارا خون نکل گیا, اب قصائی کو آپ کھونٹے سے کھولیں, بھائی ٹھیک ہے جو کام ہے وہ شروع کرو. تو وہ کرتا رہے, پھر اس کو کھال وال اتار دے, جو بھی اس کا حساب کتاب کرنا ہے. تو یہ مسائل یاد رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ہیں بھائی؟ اچھا, دوسری ایک آخری بات یہ کہ قربانی کا جو جانور ہے پہلے دن کرنا افضل ہے. جتنا تاخیر کریں گے اتنا ہی ثواب میں کمی ہو جائے گی. اور یہ جو میں نے مسئلہ بتایا نا کہ گوشت سے ابتدا کی جائے, یہ جب ہے جب پہلے دن صبح یا 12 بجے سے پہلے قربانی ہو جائے.
آج کل لوگوں میں خود تو قربانی کرنا آتی نہیں ہے، تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب کسی کے 5 بجے تو 5 بجے تک تو صبر نہیں کر سکتا نا، تو کہیں اڑوس پڑوس سے آ جائے تو اس میں سے کھا لو، ورنہ گھر میں کچھ کھا لو. ٹھیک ہے، اتنا ٹینشن میں نہ ڈالو اپنے آپ کو. فرائض پہلے ہیں، سنتیں شریعت میں بعد میں. اپنے آپ کو اتنی اذیت دے دینا یہ درست نہیں ہے. تو یہ 12-1 بجے تک قربانی ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو رہی تو پھر مجبوری میں کھا سکتا ہے انسان. اور آخری بات یہ کہ قصائی سے ذبح کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو، آپ خود ذبح کرو. علماء نے لکھا ہے کہ جتنے نیک آدمی سے ذبح کرواؤ گے اتنی ہی گوشت میں برکت اور لذت زیادہ ہوگی. ذبح کرنے کا اثر ہے. دیکھو اللہ ایسے بھی کہہ سکتے تھے نا کاٹ دو بس جانور، اللہ نہیں کہا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کاٹو. اس موقع پر اللہ کا نام لینے کی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ نے کہا لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اگر اللہ کا نام لیے بغیر کاٹ دیا مردار ہے، نہیں کھا سکتے. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کمیلوں میں یا مرغیوں میں ذبح کرتے ہیں نام لیتے ہوئے، ان کو ایسے پتہ نہیں دل میں بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان کو کہا کرے بھائی تھوڑا زور سے پڑھ لے. تو جب جانور ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا ہو تو سب کو چاہیے تھوڑا زور سے تکبیر پڑھ لے تاکہ ذبح کرنے والا بھی پڑھ لے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے قصائیوں کو دیکھا ہے، ذبح کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، منہ میں گٹکا دبا ہوا ہے پان کے، اتنا بڑا پشکاری، اس میں بسم اللہ پڑھ ہی نہیں سکتا. وہ اس کو بولے یہ پیک تو تھوک دے بھائی تھوڑی دیر کے لیے، اس کو تھوک کے کچھ اللہ کا نام لے لے، مگر وہ نہیں لے گا. اس کو پان اور گٹکا اتنا محبوب ہے، وہ منہ میں دبایا ہوا ہوگا، اور آپ بولو گے تو اس کو پتا ہے میں نے اللہ اکبر بولا اور منہ سے پچکاری نکل کے تو میرے 20 روپے ضائع ہو جائیں گے. یہ بھی نظر آ رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا تنبیہ کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی یہودی عیسائی ہندو نہیں ہے. ہمیں جس طرح سے اللہ نے گوشت کھانے کی اجازت دی اس طرح سے کھائیں. بولو بھائی منہ سے بول دے، ذرا اس کو پھینک دے، 20 روپے پکڑا دیں، نیا گٹکا خرید لینا اس سے. بلکہ پہلے سے شاپر میں کچھ گٹکے پان لا کے رکھیں. جیسی قصائی ہے بولو یہ والا تھوک دے، بسم اللہ پڑھ، میں تجھے دوسرا دے دوں گا. اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا. اور سب سے بہتر ہے خود ذبح کر لو. خواتین یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ عورت بھی کر سکتی ہے جانور ذبح، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بسم اللہ اللہ پڑھ کے. تو خود ذبح کریں گے، اور اگر کوئی قصائی نیک ہے، دیندار ہے تو ٹھیک ہے، اس سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا جانور کو حلال. اس سے تھوڑی سی دل میں مضبوطی بھی پیدا ہوتی ہے، بہادری بھی پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتوں کے بعد انشاءاللہ نکاح ہوگا. دوسرا ایک دو مسائل جلدی بتا دوں قربانی سے متعلق. ایک تو ان ایام کی بھی بڑی فضیلت ہے، یہ جو 10 دن چل رہے ہیں ذی الحجہ کے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو کوئی بھی نیک عمل کسی بھی دن اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں ہے. علماء نے بتایا ہے، لکھا ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ اس کی راتیں سب سے افضل ہیں، اور یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کے دن سب سے افضل ہیں. یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ جو دن کی فضیلت ہے وہ ان 10 دنوں کی ہے، اور راتوں کی فضیلت رمضان کے آخری عشرے کی. تو اس لیے ان دنوں میں عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، رات کو بھی ہو دن میں بھی ہو. خاص طور پر جو عبادت ہے، ایک تو 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے. اور 9 ذی الحجہ ہمارے حساب سے ہوگا، سعودیہ کے حساب سے نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں تکبیر، تحلیل اور تحمید کی بہت فضیلت بیان کی. تحمید الحمدللہ کہنا، تکبیر اللہ اکبر کہنا، اور تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا. اسی وجہ سے یہ تکبیرات تشریق ہے نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ ایام تشریق میں تو نمازوں کے بعد ہے ہی، ویسے بھی ان دنوں میں ان تکبیرات کی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ بازار میں جاتے تھے ان دنوں میں اور زور زور سے یہ تکبیرات کہتے تھے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. جب یہ تکبیرات کہتے بازاروں میں جا کے تو بازار والے بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے تھے، اور کہتے ہیں اتنا کہتے تھے کہ پورا بازار تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا. تو آج کل یہ سنت بھی ختم ہو گئی ہے کہ لوگ ان ایام میں تکبیرات کا اہتمام نہیں کرتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یہ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے. بازار جائیں تو ان کو بھی تھوڑی ترغیب دیں، بھائی ان دنوں میں بیٹھے بیٹھے کام بھی کرتے رہو، تھوڑا سا اللہ کی تکبیر بیان کر دیا کرو. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک مسئلہ یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ ان دنوں میں بال اور ناخن کاٹنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قربانی کا ارادہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کر لے. سنت عمل ہے، لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے. کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی ہو جانے کے بعد بال کاٹ سکتے ہیں تو کب تک؟ گوشت کھانے تک نہیں، بس جانور کے گلے پہ چھری پھر گئی تو اب آپ کاٹ سکتے ہیں بال، صرف چھری پھرنے کی دیر ہے.
یعنی چلیں اتنا کافی ہے میرا خیال ہے. دوسرا مسئلہ چھیڑتا ہوں, وقت کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنا یہ بہتر ہے, ضروری نہیں ہے. یعنی گوشت کے 3 حصے کرنا. اگر کوئی غریب ہے, اہل و عیال زیادہ ہیں, تو وہ اپنے گھر والوں کو پہلے ترجیح دے. بعض دفعہ ایک بکرا کٹا ہے, گھر میں بچے ہیں ماشاءاللہ, گھر کے رشتے دار بہت ہیں, تو ایک تو بکرا ہے, اس میں ویسی ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں, گوشت کم ہوتا ہے. پھر آپ نے اس کے 3 حصے کر کے ایک حصہ غریبوں کو دے دیا, ایک دوسرے رشتے داروں کو بانٹ دیا, تو پھر آپ کے لیے فیملی زیادہ ہے تو بچتا کچھ بھی نہیں ہے. تو بیچارے بکرا اپنی قربانی پہ اتنا نہیں رویا ہوتا جتنا قربانی کرنے والا رو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں پہلے گھر کو ترجیح دیں. پھر اچھا دوسرا, یہ جو دوسرا حصہ رشتے داروں کے لیے نکالا جاتا ہے, تو یہ بھی غریب رشتے داروں کے لیے, جن کے گھر میں قربانی ہوئی ہے تو ان کے بجائے, ان کے گھر میں تو خود ہوئی ہے, تو ان کے بھیجنے کے بجائے کسی غریب کو بھیج دیا کریں. ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ غریب بن کے قربانی کے دنوں میں گوشت جمع کرتے پھرتے ہیں. اگر مستحق ہے تو دیں, ورنہ بعض لوگوں کا یہ کاروبار ہے. قربانی کا گوشت مارکیٹوں میں بیچنا ناجائز ہے, حرام ہے, کیونکہ یہ اللہ کی ضیافت ہے. کھاؤ کھلاؤ فری میں. میں نے خود دیکھا ہے اونٹ کا گوشت قصائی کی دکان پہ بکتا ہوا, مجھے کسی نے بتایا یہ خریدا ہے اور یہ قصائی صاحب قربانی کا گوشت مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں. تو بعض قصائی ایسے کرتے ہیں, اکثر الحمدللہ ایسے نہیں کرتے, لیکن بعض لوگ یہ کام بھی شروع کر دیتے ہیں, گوشت بیچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے. ایسے ہے جیسے کسی کی دعوت میں آپ گئے, اس نے کھانے کی ڈش لگائی, بھائی کھاؤ کھلاؤ, یہی ہوگا نا, آپ نے کوفتے نکال کے شاپر میں ڈالے, مارکیٹ میں لے جا کے کوفتے درجن کے حساب سے بیچ رہے ہیں. میزبان نے دیکھ لیا تو وہ کیا عزت رہ جائے گی آپ کی, بولے بھائی یہ بیچنے کے لیے تھوڑی تھا, کھاؤ کھلا دیتے. میں سمجھا آپ شاپر میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ گھر والوں کو بھی کھلانا چاہتے ہیں, چلو گھر میں جا کے کھلا دینا. آپ نے اس کو درجن کے حساب سے کوفتے بیچنا شروع کر دیے. تو گھٹیا حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ بہت کھلانے والا ہے, رزق دینے والا ہے. جب اللہ نے اتنا گوشت دے دیا, کھاؤ بھی کھلاؤ بھی, بیچو نہیں اس کو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ کام نہ کیا کریں. اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی توفیق دے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. پھر وہ لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ جب آپ سامنے آتے ہو تو پوچھنا یاد نہیں رہتا, تو اسی طرح جب آپ لوگ سامنے آتے ہیں تو ہمیں بتانا بھی یاد نہیں رہتا, بعد میں یاد آتا ہے یہ بھی بتانا تھا. یہ بھی ایک خاتون کے پاس 2 تولہ سونا اور 500 روپے نقدی ہیں, اس پر قربانی واجب ہے؟ ہاں واجب ہے, کیونکہ 52.5 تولہ اصل نصاب ہے قربانی کا, چاندی کا نصاب ہے, تقریباً 40-45 ہزار روپے بنتا ہے. لیکن قربانی کے نصاب میں اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ پہ سال گزرنا ضروری ہے, قربانی پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے قربانی کرنی پڑے گی. اور لیکن ایک فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں آپ گھر کے ضروری خرچے نہیں نکالتے. زکوٰۃ میں تو صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینی ہے, صرف قرضے کو مائنس کیا جاتا ہے. لیکن قربانی میں صرف اتنا نہیں ہے, بلکہ اپنے گھر کے ضروری خرچے پہلے نکالو. مثال کے طور پر بقرعید والے دن آپ کے پاس 45,000 روپے بینک میں پڑے ہیں یا گھر میں رکھے ہیں, لیکن ابھی آپ نے گیس کا بل دینا ہے, بجلی کا بل دینا ہے, بچوں کی فیسیں دینی ہے, گھر کا راشن بھی آئے گا. آپ کو پتا ہے میں ایک بکرا لے آیا تو میں بکرا ہی کھائے گا, میں کچھ نہیں کھا سکتا پورے مہینے. ٹھیک ہے, ایسی صورت میں آپ پر قربانی لازم نہیں ہے. تو گھر کے بنیادی ضروری خرچے نکال نقول کے پھر اگر یہ بچ رہے ہیں پھر آپ اس میں قربانی کریں, ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے, کیونکہ شریعت ایسے کام کا حکم نہیں دیتی کہ آپ خود لوگوں سے پھر ادھار مانگتے پھریں اگلے دن. اور ادھار لے کے بھی قربانی ہو سکتی ہے. بعض دفعہ کسی کے پاس سونا ہے وہ بیچنا نہیں چاہتا, تو آپ ادھار لے کے کر لیں, اس کو بعد میں پیسے ادا کر دیں اگر آپ میں استطاعت ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ کیا جو لوگ حصے دار ہیں جانور میں سب کے پیسے برابر ہونا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. بعض دفعہ ایک بھائی کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے, وہ دوسرے بھائی سے کہتا ہے تو ایسا کر گائے میں حصے میں جو ہے نا 5,000 ڈال دے, میں 15,000 ڈال دوں گا. تو ٹھیک ہے, بلکہ فری میں بھی ہو سکتی ہے. ایک بھائی کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا, دوسرا بھائی غریب ہے, تو بڑا بھائی کہہ سکتا ہے کہ چل ایک قربانی میں تیرے نام سے کر رہا ہوں, تجھے فری پھوکٹ کا ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو ثواب میں اللہ کے ہاں کوئی بخل نہیں ہے. اللہ بعض دفعہ فری کا ثواب بھی دے دیتے ہیں. تو آپ بڑے بھائی نے چھوٹے کی طرف سے کر دی, لیکن اجازت لینا ضروری ہے. اس کی اطلاع کے بغیر کی تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اس کو اطلاع دے دی, وہ خاموش رہا یا ہاں کر دی, راضی رہا کسی بھی طرح سے, تو پھر قربانی ہو جائے گی. سب کے پیسوں کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے. قربانی مرحومین کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو سکتی ہے, ایصال ثواب کے طور پر بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ ہوگی آپ ہی کی, ثواب دوسرے کے لیے ہوگا, دوسرے کے. ورنہ مردہ قربانی کا اہل نہیں ہوتا, جو دنیا سے چلا گیا وہ قربانی کا اہل نہیں ہے. تو ہوتی آپ ہی کی طرف سے ہے, وہ آپ ہی کے نام پہ, لیکن ثواب یہ نیت ہوتی ہے کہ ثواب اس کو ملے, اس لیے آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ لوگوں میں جہالت ہے, بعض دفعہ قربانی کے جانور لاتے ہیں, بیمار ہو جاتا ہے, اس کو فوراً ذبح کرنا پڑتا ہے. اب ایک صاحب بیل لے کر آئے, بیمار ہو گیا, انہوں نے فوراً ذبح کیا, اور وہ بیچارے پریشان ہیں, مالدار ہیں. مجھے فون کیا, میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اگر واجب ہے قربانی, پیسہ ہے تو اور لے کر آؤ.
تو کہہ رہے ہیں کہ اور یہ کیا کروں؟ کہہ رہے یہ میں نے کہا یہ کھا جاؤ، یہ ذبح کیا، یہ اچھا ہے، اللہ نے دو ہو گئی، نیت کا ثواب بھی مل گیا، اب یہ پورا کٹا آپ کا ہے، کھاؤ، فریز کر دو، ڈبل موجہ ہی موجہ۔ کہنے لگے میں نے کسی مفتی صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ چونکہ قربانی کی نیت سے لائے تھے، پہلے ذبح کر دیا تو سارا صدقہ کرنا پڑے گا۔ میں نے سارا خوب روتے، ایسا لگ رہا تھا رو پڑیں گے، صدقے پر ان کو افسوس نہیں ہو رہا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ میری اتنی افورڈ نہیں کر سکتا کہ میں ایک بیل پورا صدقہ بھی کروں پھر دوسرا بیل قربانی بھی کروں۔ تو میں نے کہا جس مفتی صاحب سے آپ نے مسئلہ پوچھا ہے، نیم مفتی خطرہ ایمان ہے، وہ غلط مسئلہ بتایا، مفتی نہیں ہوں گے وہ، ویسے کسی آج کل لوگ مفتی لگا دیتے ہیں نام کے سامنے، تو نام کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ میں نے کہا وہ آپ نے کاٹ لیا، ذبح کر لیا، کھا جائیں اس کو، رکھ لیں فریج میں، صدقہ کچھ کرنا چاہے تو صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر ڈبل چٹی پڑ جاتی ہے لوگوں کے اوپر، تو اس لیے اتنا اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، وہ کھا لیں، رکھ لیں، اور قربانی کا جانور الگ سے آ جائے گا، وہ تو لانا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں، اگر غریب ہیں تو پھر لانا واجب نہیں ہے۔ تو یہ چند ایک مسئلے تھے جو آپ لوگوں کو بتائے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں جو چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آسٹریلین گائے کی قربانی کسی نے پوچھا، جائز ہے مگر گوشت مزیدار نہیں ہوتا۔ یاد رکھو ساری چیزیں گوروں کی اچھی نہیں ہوتی، کچھ ہماری چیزیں بھی اچھی ہیں، جانور ہمارے اچھے ہیں، انسان بھی اچھے ہیں، مگر تربیت نہیں ہو رہی، اس وجہ سے معاملہ خراب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گوشت میں، پھلوں میں ہمارے ہاں ذائقہ ہے، ان کا جانور 6 مہینے میں جوان ہو جاتا ہے، ہمارا جانور جوان ہونے میں 2 سال لگاتا ہے، تو وہی فارمی جانور ہیں۔ تو آسٹریلین گائے دیکھنے کی اچھی ہے، گوشت وہ بہت ہوتا ہے، مگر تجربہ ہے کہ وہ مزہ نہیں ہے اس میں، تو یہیں کا جانور ذبح کیا کرو، اس نے گھاس پھوس اور یہ روٹیاں کھائی ہوتی ہیں، گندم کھائی ہوتی ہے، تو ذرا طاقت ہوتی ہے اس میں، اور یہاں کی اپنی برکتیں، اسلامی ملک ہے، اس کی اپنی ایک الگ برکت ہوتی ہے، لذتوں میں ذائقہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں زمین پہ تشریف لائیں گے اور پوری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا، لوگ سب اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ پھلوں میں برکت پیدا کر دیں گے، پھلوں میں برکت، اتنا بڑا انار پیدا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اور اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے کہ ایک انگور کو نچوڑ کے اس سے کئی لوگ اس کے پانی سے وہ پئیں گے، وہ تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں دین ہوتا ہے وہاں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمارے پھلوں میں، ہمارے جانوروں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، برکت، ہمارا چھوٹا جانور بھی مزے کا ہوگا، ان کے بڑے بڑے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں کے پھل کھایا کرو، یہاں کے جانور کھایا کرو، کیونکہ مسلمان ملک ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کچھ برکتیں، وہاں زنا ہے، شراب ہے، اس کی کچھ نحوستیں ہیں، جب زنا، شراب، برائیاں پھیلتی ہیں نا تو فضاؤں میں کچھ نحوستیں آتی ہیں، تو کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، لیکن ان گناہوں کی نحوست ان کے ماحول میں ہے جو ہمارے ماحول میں نہیں ہے، اس لیے یہاں کی چیزیں کھایا کرو، یہاں کے جانور قربان کیا کرو۔ آسٹریلیا کی گائے بس دیکھ لیا کرو، دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے، دودھ بھی بہت دیتی ہے، دیکھ لیا، خوش ہو گئے، واپس آ گئے۔ اچھا بھائی، ابا کے اوپر 1 لاکھ کا قرضہ ہے اور بیٹا صاحب نصاب ہے اور دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو بیٹے پر واجب ہے، کسی کے قرضے سے دوسرے پر نہیں ہوتی، ورنہ ہم لوگ کو IMF کے کتنے مقروض ہیں، تو ہم پر تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن اس لیے کہ ہم نے تھوڑی لیا، وہ تو ہماری عمر نے قرضہ لیا ہے، اگر ہم نے لیا ہوتا پھر ہم پہ قربانی نہ ہوتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔